سب سے پہلے میرا سوال ہے آپ سبھی حضرات سے جو یہاں بیٹھے ہیں موجود ہیں، آپ متفق ہیں کہ آپ سبھی انسان ہیں؟ متفق ہیں آپ؟ جی میں بھی متفق ہوں کہ میں انسان ہوں۔ پہلی بات طے ہوگی اور کلیئر ہوگی کہ ہم سب انسان ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ انسان کے لیے بنی ہے یا انسان دنیا کے لیے بنا ہے؟ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا یہاں پر۔ دنیا انسان کے لیے بنی ہے۔ آپ حضرات کا کیا کہنا ہے؟ دنیا انسان کے لیے، یعنی انسان ہے تو دنیا ہے، ورنہ دنیا کے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مناسب، بڑھیا۔ اس کا مطلب یہ طے ہوا ایک بات کہ ہم انسان ہیں اور یہ جو دنیا ہے وہ ہمارے ہونے سے موجود ہے۔ ہم نہ ہوں تو یہ دنیا کے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، پرپس نہیں ہے۔ یعنی سبجیکٹ نہ ہو تو آبجیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا آبجیکٹ نہ ہو تو سبجیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انسان ہے تو انسان کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے پروگریس، اس کی جدیدیت ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری کا جو سفر ہے وہ ضروری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک استاد صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، سر آپ کو کیا لگتا ہے ایوولوشن جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے؟ انہوں نے کھلکھلا کے ہنسے اور کہا کہ پتر تو روک چھڑ، تمہیں نہیں پسند تو روک چھوڑو ایوولوشن، یا اگر تمہیں بہت پسند ہے تو اس کی سپیڈ تیز کر چھوڑو۔ ٹھیک ہے، دونوں کر سکتے ہو؟ جی بالکل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جو جدیدیت ہے، جو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، وقت کے ساتھ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں یا بدتری کی طرف جاتی ہیں، وہ تو بات کا ٹاپک ہے، لیکن چیزیں بدلتی ہیں وقت کے ساتھ، یہ طے ہو گیا۔ اور ایوولوشن جو ہے، یہ جو چینجنگ ہے وہ ہم چاہ کے بھی روک نہیں سکتے۔ یہاں آپ کی نظر سب سے پہلے دو چیزوں پر ڈالوں گا۔ اب یہ جو پروگریسو ہونا ہے یا ترقی جو ہے، آج تک مختلف افراد نے اس کی مختلف حالتیں اور مختلف اس کی ڈیفینیشن تعریفیں کی کہ ترقی کیا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ترقی در حقیقت ایک وقت تھا جب انسان جنگلوں میں رہا کرتا تھا، جنگلوں میں بسا کرتا تھا، اور اس وقت اس نے محسوس کیا کہ مجھے سیفٹی کی ضرورت ہے، ورنہ مجھے جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے لیے شیلٹر بنانا شروع کر دیا۔ تو جس پہلے شخص نے پہلا شیلٹر بنایا، اس نے اصل میں اس وقت کے لوگوں سے پروگریسو ہونے کا ثبوت دیا اور اپنے لیے ایک شیلٹر بنا لیا۔ وہ شیلٹر کیا تھا؟ اس کے زندہ رہنے کے لیے اس کی نیسیسٹی تھی، اور اس نے اس نیسیسٹی کی ضرورت کو پورا کر لیا، اور وہ اس وقت کا پروگریسو ہو گیا، اور وہ اس وقت کی ترقی تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ کھانا جو ہے وہ 2 ٹائم کا ملتا ہے یا 1 ٹائم کا ملتا ہے، تو 3 ٹائم کا بھی لیا جا سکتا ہے، 2 ٹائم کا بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو جو طریقے اس نے وضع کیے، جو اس نے اختیارات بنائے اور انہیں استعمال کیا، وہ اس وقت کا پروگریسو آدمی تھا، وہ اس وقت کا ترقی یافتہ آدمی تھا، اور اس نے ترقی کی۔ ترقی کیا کی تھی کہ اس نے اپنی ضروریات، نیسیسٹیز جو تھیں، وہ نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے ذرائع پیدا کر لیے، طریقے پیدا کر لیے۔ تو یہ اس وقت کا پروگریسو اور اس وقت کا ترقی یافتہ فرد اور اس وقت کا ترقی یافتہ آدمی ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، چیزیں بدلتی گئیں، حالات بدلتے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ترقی تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ اس کا سفر وہیں رکا نہ، وقت کے ساتھ کسی نے کیا بنا دیا، تو وہ ترقی جاری رہی۔ اب ضروریات زندگی کی ایک بات طے ہو گئی۔ ہم نے پہلے یہ کیا، آپ سب کی رائے متفق ہوئے آپ سبھی کہ یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے بنی ہے، اور انسان دنیا کے لیے نہیں بنا، اور اس دنیا میں بسنے والا جو انسان ہے اس کی بہتری کے لیے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اسے ڈیولپ کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے جائیں گے، جو طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، وہ اصل میں اس وقت کی ترقی اور اس وقت کا پروگریسو ہونا ہوگا۔ دوسری جانب میں نے آرتھوڈاکسی کہی۔ کچھ لوگ اس وقت بھی تھے، کچھ لوگ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں بھی تھے، اور کچھ لوگ سٹل آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہم سے پہلے کرنے والوں نے کر دیا، جو ہم سے پہلے پیش کرنے والوں نے بنا کے ہمیں دے چھوڑا، ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آنی، ہم نے اسے جوں کا توں ایکسیپٹ کرنا ہے
اور کسی اور کو تبدیلی کرنے بھی نہیں دینی. یہ ایک تو آرتھوڈاکس بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کاہل لوگ بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ ہیں جو کام کرنا یا اپنی خدمات دینا اپنے پہ عذاب سمجھتے ہیں. اور دوسری جانب جو پروگریسو ہیں, پروگریسو میں آگے دو آج کل جو جدید دور ہے اس میں پروگریسو ہونے کا مطلب کچھ اور ہی لیا جاتا ہے, اور وہ در حقیقت کسی ایک خاص آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہونا اسے پروگریسو کہتے ہیں, یا دوسری آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہونا اسے پروگریسو کہتے ہیں. لیکن پروگریسو جو ہے وہ کیا ہے کہ جو پہلے سے موجود چیزیں جو موجود ہیں انہیں لے کر اور ان میں تبدیلیاں کر کے انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے, انسان کی بہتری کے لیے آگے طریقے استعمال کرے, وہ اس وقت کا پروگریسو ہے. لیکن وہ پیچھے والی چیزوں کو رد نہیں کرے گا, تبھی تو ماڈرنٹی آئے گی, تبھی تو جدیدیت آئے گی. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ آج تک جو بھی تھا, جو بھی رہا ہے, جو بھی میرے بڑوں نے استعمال کیا, جو بھی میرے بڑوں نے آئیڈیاز رکھے, میں انہیں نہیں مانتا, میں انہیں نہیں جانتا, آج سے اپنا ایک آئیڈیا نیا لے کر آ رہا ہوں, تو پروگریسو نہیں ہے, وہ ذہنی مریض ہے. یہ میرا ماننا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ نالج بھی بدلتا گیا, نالج آئیڈیاز نئے سے نئے آتے گئے. لیکن ان تمام آئیڈیاز میں ایک چیز مشترک تھی, وہ کیا تھی کہ انسانیت کی بہتری کرنی ہے. اس میں انسانیت کی بہتری کے یہ آئیڈیا تھا کہ اکٹھے رہیں گے تو زندہ رہ سکیں گے, ادروائز مار دیے جائیں گے. تو اکٹھے رہنے میں کس طرح سے بہتر طریقے سے رہ سکتے ہیں اس کو استعمال کرتے رہے اور اس کے اندر چینجنگ لاتے گئے. اب ہم آتے ہیں ریلیجن کی جانب. لیکن اوکے, تو ریلیجن جو ہے اسے ایک میں معذرت کے ساتھ مجموعی طور پر ریلیجن جو ہے, مذہب جو ہے, وہ ابھی موجودہ حالات میں ایک ایسا موضوع بن چکا ہوا ہے جو ایک خاص طرح کے لوگوں کے لیے تو بہت عقیدت کا ہے نام, اور دوسری جانب ایک خاص طرح کے لوگوں کے لیے ویسے ہی وہ اریٹیشن کا باعث بنتا ہے کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے. تو میں ریلیجن کی جگہ, ریلیجن ایکچولی وے آف لائف ہے, کوڈ آف لائف ہے, تو میں یہاں کوڈ آف لائف استعمال کر لیتا ہوں تاکہ ان کے لیے انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ شاید کسی ریلیجن کی یہاں ایڈوکیسی کی جا رہی ہے. میرا مقصد تو ہے کہ دونوں کا تقابلی جائزہ جو ہے اس پہ روشنی ڈالی جائے. تو یہ جو کوڈ آف لائف ہے, کوڈ آف لائف کا مقصد, پرپز ہر زمانے میں, ہر منظر میں سیم رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اوور آل جو انسانیت ہے ان میں یونٹی, اتحاد اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ذرائع. اور دوسرا, جس طرح سے انسان یہاں دنیا میں تشریف لایا ہے تو وہ جو بنانے والا ہے یا سپریم پاور اگر ہے کوئی, تو سپریم پاور ہی بہتر جانتی ہے کہ اس زمانے کو کیسے لے کے چلنا ہے اور بہتر کیسے لے کے چلنا ہے. اچھا, یہاں جو پروگریسو ہیں وہ ریلیجن کے دائی ہوں یا کسی بھی اور چیز کے دائی ہوں, کسی بھی آئیڈیا کے اور دائی ہوں, ان کا ایک کام ہم ہر زمانے میں وہ موجود بھی رہے ہیں, اور ان کا ایک کام یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے موجودہ آئیڈیاز کو ریفائن کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے کہ جس زمانے میں وہ, جس وقت میں وہ رہ رہے ہیں, وہ اس وقت کے, اس زمانے کے لیے اسے اپلیکیبل بنا سکیں. جو اس میں تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں وہ اپڈیشن, میں تبدیلیاں تو نہیں لفظ استعمال کروں گا, اپڈیشن جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے, ان اپڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. اوکے, تو یہ جو اپڈیشن ہے وہ کرتے گئے, اور کرنے کے ساتھ ساتھ جو ریلیجن والے افراد تھے, ماڈرنٹی میں ایک خاص طبقہ اٹھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جدت آرتھوڈاکسی ہے, جو آپ کی پیچھے اشتراکیت ہے کسی خاص نظریے سے, جو آپ کی فنڈامنٹلسٹ سوچ ہے, اپروچ ہے, ہم اسے نہیں مان سکتے, ہم اسے نہیں مانتے کیونکہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہونا نہیں چاہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ساتھ استاد نے بھی یہ اس حوالے سے بات کی, تو میں اسے دوبارہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ایک لفظ اور ایک ٹرم جو ہے اس کے اوپر کام کیا گیا, اور وہ تھی ریشنالٹی. ریشنل ہونے کو پروموٹ کرنا, ریشنل ہونے کو بنانا. اور وہ ریشنالٹی کیا تھی کہ کیونکہ یہ دنیا ایک مٹیریل ورلڈ ہے,
اور مٹیریل ورلڈ جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا اس مٹیریل ورلڈ میں مٹیریلسٹک جو اپروچ تھی وہ بھی عروج پکڑتی گئی. جیسے جیسے مٹیریلسٹک اپروچ عروج پکڑتی گئی وہ جو باقی ہیں چیزیں ان سین پر بلیو رکھنا, ان سین کے آئیڈیاز کو سوچنا, اس کے اوپر قدغن آنا شروع ہو گئی. کیونکہ مٹیریل ورلڈ میں بسنے والے لوگ بہت کم نیچر کے قریب یا جو ایسی جگہ ہیں یا چیزیں ہیں ان کا آنا جانا یا ان کے ساتھ انٹریکشن کم سے کم ہوتی چلی گئی. اور ایک بحث سب سے پہلے یہ اٹھی کہ کیا مٹیریلسٹک ورلڈ کے علاوہ بھی کوئی اور ورلڈ ہو سکتا ہے. ریلیجن کا نام بھی نہیں لیا, ریلیجن ہے یا نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا مٹیریلسٹک ورلڈ کے علاوہ کوئی اور ورلڈ ہو سکتا ہے؟ کیا مٹیریل ایگزسٹنس کے علاوہ کسی اور چیز کی ایگزسٹنس بھی معنی رکھتی ہے؟ کیا یہ ہوتی ہے؟ اب بحث کرنے والے جو افراد تھے ریشنلٹی کو لے کر آئے سامنے کہ ہم چونکہ مٹیریلسٹک ہیں, ہم چونکہ ہر چیز کی ایگزسٹنس کو مٹیریلی ڈیفائن کر سکتے ہیں, تو آپ کو بھی ہر چیز کی ایگزسٹنس کو مٹیریلی ڈیفائن کرنا پڑے گا. خدا ہے یا نہیں ہے اس کو بعد کی بحث ہے, اسے بعد میں چھیڑ لیں گے. ہم ابھی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی اسپریچول ایگزسٹنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب بحث ہوئی تو جو بحث اس جانب سے کرنے والے افراد تھے ریلیجن کو لے کر, انہوں نے کیا کیا کہ وہی جو پرانے آئیڈیاز تھے, پرانے خیالات تھے, جب یہ بحث نہیں چھڑی تھی, جب یہ سوال نہیں اٹھا تھا, اس وقت کے آئیڈیاز کو, اس وقت کے مثالوں کو لے کر آج کے ریشنل ورلڈ میں بسنے والے ریشنل ماڈرن جو افراد تھے ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی. جب کوشش کی, اس میں امام غزالی کی آبیتی کا ایک مقالہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ, میں ابھی پرٹیکولر اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن اوورآل بھی ویسے مذاہب کا یہی حال رہا کہ کچھ وہ اپنی طرف سے تو ایک اصل میں ان کے لیے بڑا معیوب لفظ استعمال کرتے ہیں, اپنی جانب سے وہ گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں ان افراد کو کہ کچھ ایسے لوگ, ایسے افراد عقل کے دشمن کہ جنہوں نے کوشش تو کی مذہب کی ایڈوکیسی کرنے کی, جنہوں نے کوشش تو کی کہ مذہب کو بہتر طریقے سے ڈیفائن کر سکیں, لیکن انہوں نے سامنے والے کی طاقت اور سامنے والے کی قوت کا اندازہ نہ لگایا کیونکہ ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا تھا کہ ہم نمبردار ہیں دنیا کے. اب جب ہم نمبردار ہیں تو پچھلے بسیدہ جو باتیں تھیں انہیں کو جب سامنے مثالیں لے کے رکھا تو وہ جو نان مٹیریلسٹک تھنگس ہیں یا جو اسپریچول فائنڈنگز ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور بری طرح سے فیل ہو گئے. اب جب بری طرح سے فیل ہوئے, جب کوئی چیز ہی نہیں ہے, ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اسپریچولی, تو پھر سب سے پہلا یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اسپریچولی کوئی ایگزسٹنس ہو نہیں سکتی تو پھر جو ریولیوشن آئی ہیں جتنی بھی وہ کہاں سے آ سکتی ہیں؟ جب کوئی 5 سینسز کے علاوہ کوئی اور سینس کام نہیں کر سکتی, کوئی اور سینس ہو نہیں سکتی, تو ریولیوشن کہاں سے آ سکتی ہے؟ سب سے پہلا یہ سوال جواب دینے والوں کے پاس لڑنے کے علاوہ جواب نہیں تھا جی, کیونکہ اس پہ کام ہی نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ پروگریسو بہت کم تھے اس حوالے سے, آرتھوڈاکس زیادہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ آلریڈی جو پڑھا ہے, جو آلریڈی ہمارے پاس ہے, موجود ہے, اسی کو ہم آگے کوٹ کریں گے, اسی کو لے کے چلیں گے. کیونکہ اور دوسری جانب جو ریشنل تھے وہ کام کرتے آئے کیونکہ انہوں نے کر کے دکھانا تھا. اب جب کوئی ایگزسٹنس نہ ثابت کر سکے تو پھر یہ کہا کہ ریولیوشن کوئی نہیں ہوتی. جب ریولیوشن کوئی نہیں ہوتی تو پھر کوئی میسنجر بھی نہیں ہوتا. جب کوئی میسنجر نہیں ہوتا تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور ورلڈ بھی نہیں ہو سکتا, اس ورلڈ کا کسی اور ورلڈ کے ساتھ کوئی کنیکشن بھی نہیں ثابت ہو سکتا. اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ویز میں 2-3 باتوں کے اندر سارا مذہب جو ہے وہ مذہب کے جو آئیڈیاز ہیں انہیں وہ سیدھا ثابت کر دیا گیا. اب یہاں ایک سوال اٹھا جو آرتھوڈاکسی والے مذاہب والے افراد تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی خدا, جیزس کرائسٹ اور بدھا یا کسی بھی مذہب کے پیشوا ہیں تو ہمارا جو خدا ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے, ہی از دا اونلی کریٹر. جب یہ آئیڈیا تھا تو پھر ایک سب سے پہلے خیال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اس کو مان رہے ہیں لہٰذا ہم سب سے بہتر ہیں, اور جب ہم سب سے بہتر ہیں لہٰذا ہم سب کے نمبردار ہوئے. وہ جوئزم ہوں, بدھزم ہوں, ہندوازم ہو, مسلمس ہوں, کرسچنس ہوں,
یہ آئیڈیا سپریورٹی کمپلیکس سب سے پہلے ڈیولپ ہوا کہ ہم نمبردار ہیں اور اب جو ہم بات کریں گے وہ سب کو فالو کرنی پڑے گی، ڈنڈے کے زور پہ کرنے کی کوشش کی. لیکن کچھ لوگ آپ تو کرتے رہے اس کے اوپر اپنے تئیں. تو ایسا ہوا کہ جو ریشنلی آرگومنٹ تو موجود نہ تھے، ریشنلی آرگومنٹ لانے والے نے پورا اس کے اوپر کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت کرتے کرتے جو وہ افراد موجود ہیں کام کرتے آئے جو آرتھوڈاکس تھے. آرتھوڈاکس نے کیا کہا کہ ہمارا جو آئیڈیا ہے، ہمارا جو خیال ہے وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور یہی سچ ہے، مکمل سچ. مکمل سچ صرف ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہو سکتا، کسی اور کے پاس ہے نہیں. تو پھر ایک قدغن پڑی، سارے مذاہب اپنے اپنے سچ کو مکمل سچ سمجھتے آئے، اور جب مکمل سچ سمجھتے آئے تو دوسری جانب سائنس جو ایک اور سچ لے کر آ رہی تھی، وہ سچ جو پریکٹیکلٹی پر مبنی تھا، ایسا سچ جو ثابت کیا جا رہا تھا ریشنلی آرگومنٹس کے ساتھ، ایسا سچ جسے کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح سے سوال پوچھنے پر سیٹسفیکشن دی جا سکتی تھی. اس سچ کو اضافہ ہوتا گیا، اور جو ادھر نان مٹیریلسٹک جو ریلیجن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس سچ کو نہیں مان سکتے کیونکہ وہ ہمارے ریولیشن کے اندر موجود نہیں ہے. ایک مثال ہے جی E=mc²، اور اس کے علاوہ موجود تمام ایسی سچائیاں جن کا تعلق ان کے ریولیشن میں ڈائریکٹ ویز میں نہیں ہے، تو ہم انہیں نہیں مان سکتے. اب وہ دوسرا جو طبقہ ہے ماڈرنٹی کا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے آپ جو نان مٹیریل ورلڈ ہے اسے ثابت نہیں کر سکے. دوسری جانب اب جو آپ کے ماننے والے فالوورز ہیں وہ ایک ورلڈ کو ثابت نہیں کر سکے. دوسری جانب جو سچ ہمارے پاس مکمل موجود ہے، جسے کسی کو بھی سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے ود پروف ود ریفرنسز، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا سچ نہیں ہے، یہ ہمارا صرف سچ ہے، لہٰذا ہم زیادہ سچے ہوئے. دوسرا، عام مدرسوں میں، چرچز میں، کہیں بھی جہاں ریلیجن کے پڑھانے والے موجود تھے، ریلیجن پڑھا رہے تھے، وہاں اگر کسی شخص نے سوال اٹھایا کہ کیسے، کیونکہ رہتے تو ادھر ہی ہیں آبویسلی، کیسے نان مٹیریل ورلڈ وجود میں ہو سکتا ہے کوئی. ایک بات طے ہے کہ ایسا سوال اٹھانے والا کوئی عام شخص یا عام طالب علم یا عام فرد نہیں ہو سکتا. وہ یقیناً ایکسٹرا آرڈنری فرد ہے جس کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ آلریڈی جو اس کی ٹریننگ ہوئی ہے اس سے ہٹ کر ایک سوال آیا. اب وہ سوال کو فوری طور پر پھٹکار دے دی گئی کہ تم نے یہ سوال نہیں پوچھنا، یہ سوال تمہیں گمراہی کی جانب لے کر جا رہا ہے، اور بری طرح اس کی انسلٹ کی گئی اور اسے بٹھا دیا گیا، چپ کرا دیا گیا. دوسری جانب وہی جب طالب علم اس سے ہوتا ہوا ایک لبرل آرگنائزیشن کے اندر، ماڈرن آرگنائزیشن کے اندر آیا، جہاں سائنس کا اور ریلیجن کا گیپ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ بالکل سائنس نے کہا کہ ریلیجن بے معنی ہے، اور ریلیجن نے کہا کہ جو سائنس باتیں کر رہی ہے وہ بے معنی ہے، در حقیقت وہ گمراہی کے راستے ہیں. اب وہاں جب وہی اسٹوڈنٹ، وہی طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے کچھ سوال کیا، اور اس کا کوئی ایسا سوال جو کہ عجیب تھا، وہ کرنے پر اسے اپریسیشن ملی، شدید اپریسیشن ملی، کنسیڈریشن ملی، اور ایسی کنسیڈریشن کہ اسے محسوس ہوا کہ بھائی یہاں زیادہ امپورٹنس مل رہی ہے اور مجھے سیٹسفیکشن بھی مل رہی ہے. وہاں میری سیٹسفیکشن کو دبا دیا گیا تھا. جب وہ شخص، وہ طالب علم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مدرسے، مسجد، چرچ میں کہیں بھی پڑھ رہا ہو، جب وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور اپنے فیصلے خود لینا چاہے گا تو سب سے پہلے ایک چیز کا انکاری ہوگا، اور وہ کیا کہ جو چیز مجھے سیٹسفائی نہیں کرتی میں اسے مان نہیں سکتا، جو چیز مجھے سیٹسفیکشن نہیں دے سکتی میں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اور اس نے جو ریولیشن کے آنے والے پیغامات تھے ان پر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیا. دوسری جانب سیٹسفیکشن جہاں مل رہی تھی، امپورٹنس جہاں مل رہی تھی، وہ وہاں کا ہوتا گیا. اور لیکن ان دونوں فیلڈز کے درمیان گیپ شدید بڑھتا چلا گیا. اب گیپ بڑھتا چلا گیا تو ایسا ہوا کہ جو سچ ہے دونوں اطراف کا کیا ہے، یہ ہم لے لیتے ہیں
ماڈرن ورلڈ، اور یہ ماڈرن ورلڈ کا گیپ ہے، یا جو اس کے اندر حقیقتیں ہیں، سچائیاں ہیں. یہ لے لیتے ہیں ریلیجن کا، اور یہ اس کا گیپ ہے. اب یہ انہیں نہیں مانتے، وہ انہیں نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں، ان کا تو پہلے آئیڈیا ہے کہ ہم نمبردار ہیں تو ہمیں سب پتہ ہے، جو ہمیں پتہ ہے وہی سب پتہ ہے، بس در حقیقت سب سچ ہے. اور یہ جو ہیں انہوں نے کہا ڈائریکٹ ویز میں یہ اقرار تو نہیں کیا کہ ہم نمبردار ہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور وہی سب پتہ ہم ہے. ان کے درمیان گیپ بڑھتا چلا گیا، اور اس کے اندر جو پازیٹیوٹیز تھیں، پازیٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ سیٹسفائی کرنے والی چیزیں، E=mc² ہو جائے، اور جیسی اور جتنی بھی تھیوریز ہو جائیں، جتنے بھی قوانین ہو جائیں جنہیں ریشنلی پروو کیا جا سکتا ہے سیٹسفیکشن دینے کے لیے، ان کی تعداد بڑھتی چلے گی، اور یہ گراف بڑھتا چلا گیا. اب یہ گراف بڑھتا چلا گیا، در حقیقت یہ گراف نہیں بڑھ رہا، اس گراف کو گھٹا رہا ہے، اس گراف کو چھوٹا کر رہا ہے. اور وہاں کے ماننے والے جن کے پاس سیٹسفیکشن نہیں ہے، جن کے پاس کا تعلق نہیں ہے دونوں کا، وہ اس طرف سے آتے گئے، اس طرف آتے گئے، اس طرف شفٹ ہوتے گئے، اور اسی طرح یہ بڑھتا چلا گیا. لیکن جس شخص نے یہ سوال اٹھایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا میں جاننا چاہتا ہوں کہ نان مٹیریل ورلڈ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے، نان مٹیریل ورلڈ کیسے ہو سکتا ہے، وہ شخص یقیناً عام شخص نہیں تھا. اس نے اس کی جو بیسک تعلیمات ہیں، اس بیسک تعلیمات میں کیا ہے، فلاسفی ہے، اس میں میتھمیٹکس ہے، اس میں فزکس ہے، اور اس میں بایولوجی ہے، اور اس میں کیمسٹری ہے. یہ بیسک ہیں، ان کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد یہاں آیا، اور یہاں ہر چیز کو نان مٹیریل ورلڈ کے اندر کمپیئر کیا جاتا رہا، لیکن یہاں ہر چیز کو پروو کیا جاتا گیا ود ریفرنسز، اور تعلق دونوں کا دور سے دور ہوتا چلا گیا. اور اسی طرح ماڈرن ورلڈ ماننے والوں نے اپنی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے دعویٰ تو نہ کیا کہ ہم نمبردار ہیں، لیکن نمبرداری کرنا شروع کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرنٹی میں پھر پروگریسو ہونے میں، پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ پروگریسو ہونا کیا تھا. پروگریسو ہونا در حقیقت موجودہ انسانیت، موجودہ جو لوگ تھے، ان میں تبدیلیاں لے کر آنے کے لیے، اس میں ان کی سہولیات میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جاتے تھے، پہلے سے موجود معلومات، پہلے سے موجود روایات کو لے کر وہ اس وقت کا پروگریسو شخص ہوتا تھا. لیکن وہی پروگریسو ہونا آج کی دنیا کے اندر، یہ قصہ شروع ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جب پرائرٹیز بالکل بدل گئیں، تبدیل ہو گئیں. اور اس کے بعد یعنی اس یورپ کے اندر پہلے خوبصورتی کا جو تعین کیا جاتا تھا، خوبصورت سمجھا جاتا تھا، جو وہ کسی اور طرح سے سمجھا جاتا تھا، یعنی موٹے شخص کو، طاقتور شخص کو، اور اس کے بعد موٹی خاتون کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں بھوک اس قدر، افلاس اس قدر بڑھ گیا کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی بیسک نیسیسٹی سے بھی دوچار ہوتا چلا گیا ایک دم. اور وہی خوبصورتی کا جو معیار تھا وہ تبدیل ہو کے سوکھے ہوئے شخص، پتلے شخص، پتلی خاتون، اور اس جیسے تمام آئیڈیاز کے ساتھ تبدیل ہوتا گیا. اسی طرح ایشیا کے اندر اگر بات کی جائے تو ایشیا میں ڈرنے والے، ایشیا میں سپرسٹیشس جو بھی لوگ جن چیزوں سے، جن باتوں سے ڈرتے تھے، وہ ان باتوں سے ڈرتے تھے جو انہیں تھوڑا خوفزدہ کرتی تھی. طوفان ہو جائے، آندھی ہو جائے، بارش ہو جائے، آگ ہو جائے، اور اس جیسے تمام اور جو چیزیں تھیں. یہ ہمیشہ سے رہا، اور جس دور میں، جس وقت میں جن چیزوں کی زیادتی ہو جائے، ایکسیسو مقدار ہو جائے، وہ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اسے منوان مان لیا. نہ صرف مان لیا بلکہ اسی کو ہی مکمل اور اسی کو اجارہ داری کا ذریعہ بنایا. اب جب یہ ہوا، اب دونوں کے درمیان تعلق تو بیان کر چکا ہوں میں، تو وہی لوگ جو ہیومنسٹک ایک اپروچ، خاص طرح کی ہیومنسٹک اپروچ لے کر اٹھے کہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، انسان کو فلاں نہیں مل رہا، فلاں نہیں مل رہا، فلاں نہیں مل رہا، تو انہوں نے ماڈرن ہونے کے کچھ نئے رولز اینڈ ریگولیشنز وضع کر دیے. یعنی جو شخص جس طرح کے کپڑے پہننا چاہے، جو شخص آدھے کپڑے پہننا چاہے، جو شخص اکیلا رہنا چاہے،
جو شخص آزادی چاہے، آزادی کے اور بھی بہت ساری ٹرمز استعمال کیں، وہ در حقیقت پروگریسو ہے، وہ در حقیقت ماڈرن آدمی ہے. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر ننگا گھومنا اور آدھے کپڑے پہننا ماڈرنٹی ہے، تو پھر صدیوں پہلے جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہم سے بہت زیادہ ماڈرن تھے، کیونکہ ان کے پاس کپڑے موجود نہیں تھے. تو یہی ہیومنسٹک اپروچ کو لے کر اور اپنی وہی ہیومنسٹک اپروچ پوری دنیا پر نافذ کرنے والے لوگوں نے ایک خاص گروپ اٹھا، اور اس میں پھر جنگ و جدل. در حقیقت کیپٹلسٹ سوسائٹی نے اپنا اجارہ داری قائم کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا کہ ہیومنسٹک اپروچ اپنائی جائے. سب انسان ایکول ہیں، سب کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، سٹیزنشپ رائٹس ملنے چاہیے، اور وہ اپلائی کرنا شروع کر دی. اور اس میں پھر آئیڈیالوجیز یہ جو تھیں وہ بھی بری طرح مسخ ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ورلڈ جیسے آیا، پریس میڈیا، کتابیں چھپنا شروع ہوئیں، سوشل میڈیا کا دورہ ہوا. اس میں کیا ہوا کہ جو ریولیوشن کی تعلیمات ہیں، جو ریولیوشن کی معلومات ہیں، وہ ہر شخص کی ایکسیس میں پہنچ گئی، ہر شخص کی رسائی ان تک پہنچ گئی. اس سے قبل یہ ایسا نہ تھا. جو شخص اس پائے کا ہوتا تھا، اس چیز کا ماہر ہوتا تھا، وہی اس پر بات کیا کرتا تھا اور وہی اس پر گفتگو کیا کرتا تھا. تو لوگوں کی جو تھی اس کے ساتھ ایک خاص طرح کی اٹیچمنٹ جڑی ہوئی تھی. یہ کرسچن میں پروٹیسٹنٹ اٹھے اور پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ یہ ریلیجن جو ہے، کرسچینٹی ہے، وہ صرف چرچ کی اجارہ داری نہیں ہے، ہم بھی حقدار ہیں اور ہم جو چاہیں اس کے اندر اسے سمجھ سکتے ہیں. اب انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کیا. تو اب ہر شخص کی جب ایکسیس میں پہنچا تو ہر شخص کی انٹرپریٹیشن بھی چینج ہوتی گئی. ہر شخص کی اپنی طریقے سے سمجھنے کا، اسے سمجھنے کا طریقہ کار تھا، وہ بھی مختلف ہوتا چلا گیا. اور یوں ہی سوال زیادہ اٹھنے شروع ہوئے اور جواب کم سے کم ہوتے چلے گئے، اور اس میں بیولڈرمنٹ اور کنفیوژن کی صورتیں ہونا شروع ہوئیں. اور انسان نے جو طریقہ یا جو جگہ سیف تھی، جس میں جلد سیٹسفیکشن مل جاتی تھی، اسے اپنانا شروع کر دیا. اور یوں ہی ماڈرنٹی جو ہے وہ ریلیجن کی ڈائریکٹ ویز میں دشمن ثابت ہوئی اور سامنے آئی. اب ماڈرن ہونا، ایوولوشنسٹ ہونا اور پروگریسو ہونا ایک دوسرے کے ساتھ سملر بھی ہیں، ضروری بھی ہیں. لیکن یہی ماڈرن جب انسانیت کی بھلائی کے بجائے کچھ اور مقاصد لے کر آئے سامنے، تو وہ ڈیواسٹیٹنگ کنڈیشن ہو جاتی ہے. وہی ماڈرنٹی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. یعنی اگر ایٹم بم بنایا گیا شروع میں اور مقصد یہ ہو کہ جو انرجی کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنا ہے، تو یقیناً وہ اس وقت کی نیکی تھی. لیکن وہی اگر ایٹم بم تباہی کے لیے، مقصد کے لیے بنایا گیا، تو وہ نیکی کے بجائے وہ بدی میں شمار ہو گیا. اور آخری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے، علم جو ہے وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، اسے جہاں سے ملے اسے لے لے. تو تمام سچ، تمام حقیقتیں جن کا تعلق سچ سے ہے، جنہیں ثابت کیا جا سکتا ہے، ان کا تعلق ریلیجن سے ہے، ان کا تعلق خدا کے ہونے کے وجود سے ہے، اور ان کا تعلق وہ سب آپس میں سملر ہیں. کسی مذہب کی اجارہ داری کے اندر ہوں، کسی سائنس کی اجارہ داری کے اندر ہوں، کسی ماڈرنٹی کے آئیڈیا کے اجارہ داری میں ہوں، اگر ان کا تعلق سچ سے ہے تو وہ یقیناً ریلیجن سے ہے. اگر کسی شخص کا یہ ماننا ہے کہ خدا موجود ہے. اور میں آخر میں بالکل عالم فاضل نہیں ہوں، اس بات کا ایک عام سادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے جیسے سمجھ سکوں، جیسے بیان کر سکوں. تو گستاخی معاف، کوئی غلطی کی ہو، گستاخی کی ہو، اس سب کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. اوکے، تو پھر لے لیں. پھر ابلیس پہلا ماڈرن شخص تھا. پھر ابلیس پہلا ماڈرن شخص تھا. جی بڑا بڑھیا آرگومنٹ ہے آپ کا. تو پھر ابلیس پہلا ماڈرن آدمی تھا، اور اس کے بعد سارے آج کے فالوور ہیں ابلیس کے. آسانی ہو گئی. جی کیونکہ ایک سوال ہے شیخ عدنان شگاف کے دوست. جی پلیز. کہہ رہے ہیں ایز یو ڈسکرائب پروگریسو جی کا مقصد انسان کی بہتری ہے. جی. But usually nowadays the people who call themselves progressive جی are more
into useless debates and criticizing orthodox. بہت خوبصورت سوال ہے. پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا آپ کا سوال. میں یہاں بیان کر رہا تھا بات کے اندر, پریزنٹیشن کے اندر, کہ پروگریسو ہونا جو ہے در حقیقت ہے تو یہ کہ پہلے اے موجود ہے اور اس کو استعمال کر کے پہلے آباء و اجداد, میرے آباء و اجداد, میرے انسیسٹرز نے آج تک جس طرح سے زندگی جی, جس طرح سے زندگی گزاری, اس کو لے کے پیسہ نہ رکھا بلکہ اس کے اندر تبدیلیاں کی, اس کی انٹرپریٹیشن چینج کی اور اسے آج پیش کرنے کی کوشش کی, تو میں پروگریسو ہوں گا کیونکہ میں نے انسیسٹرز کی تعلیمات کو لے کر پھر آگے بڑھا ہوں. لیکن اگر میں نے یہ کہا کہ میں پچھلے انسیسٹرز سارے بے وقوف تھے, انہیں کچھ پتہ نہیں تھا, ان کا سچ سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ جو آج تک کرتے آئے وہ کچھ بھی نہیں تھا, میں یہ نہیں مان رہا, کراس لگایا اور اب نیا میں سیس دریافت کر رہا ہوں, تو میں یہ پروگریسو ہوں. تو در حقیقت اسے اپنا سیشن کروانا چاہیے. یہ جو یوٹوپیا کا جو کنسیپٹ دیا تھا, واز اٹ پارٹ آف پروگریسیوزم یا ماڈرنزم؟ یوٹوپیا کا جس نے کنسیپٹ دیا تھا, یوٹوپیا گریک میتھولوجی میں یوٹوپیا کا کنسیپٹ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ پروگریسیوزم ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ وہ گریک میتھولوجی میں ڈیموکریسی بھی آئی تھی, یہ بھی کیا ماڈرنزم ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ماڈرنزم ہے اور آپ کو حق ہے اختلاف کرنے کا. جی آج کیونکہ ایک ہی اس لیے تو ڈبل ٹائم لے گئے, مگر اس میں تھوڑا سا مجھے جی پلیز میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ نے ظاہر ہے وہ ٹاپک لیا جو قرآن کورس میں شاید ماڈرن ٹریڈیشن کے ٹائپ کا تھا, اور اس پہ آپ نے اپنے گزارشات پیش. جی لگتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ انفلوئنس آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہے. جی میں بلکہ کیونکہ ویڈیو بھی سارے دیکھ رہے ہیں تو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو پروگرام ہے, جو آج کی میری پریزنٹیشن ہے, ماڈرنٹی ورسز ریلیجن, یہ در حقیقت قرآن پروگرام کا جو ایک ٹاپک تھا اس کے اندر, وہ میرے بعد میرے جو میٹ ہیں, کلاس میٹ ہیں, عثمان صاحب, وہ اسلام ورسز ماڈرنٹی پہ بات کرنے جائیں گے انہی پریزنٹیشنز کے اندر. لیکن اس کے اندر کوئی 16 ٹاپکس تھے اور وہ 16 ایلومینیشن, کیلیگرافی اور ماڈرن ورلڈ اور ریلیجنل ورلڈ اور اسلام, اور پھر جو فقہ ہیں اور اس کے اندر جو اختلاف رائے ہیں, اور ہسٹری آف عربس اور عربک لینگویج کی جو تاریخ ہے, ان سب کا ایک سطحی جو مطالعہ تھا. مفکرین جو تھے, جو بھی اساتذہ کرام تھے, انہوں نے بیان کیا. تو میں نے کوشش کی, یہ بالکل میں سمجھتا تھا اس بات کو لے کے پہلے کہ شاید میں بھی ان پروگریسو بندوں میں سے ایک تھا جو, جیسے ابھی بیان کیا جا رہا ہے, وہ عدنان بھی پوچھ رہے تھے کہ آج وہ سب سے زیادہ ڈینائی کر رہے ہیں اپنی مطلب انسیسٹرز سے آنے والی چیزوں کی. میں شاید سب سے پہلے میں بھی وہی تھا. لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص جو آئیڈیا پریویل کیا ہے کسی کے سچ ہونے کے لیے, یہ دلیل کافی ہے کہ وہ آئیڈیا کتنی دیر سے موجود ہے اور کتنے انسانیت نے اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ وے میں کرنے کی کوشش کی ہے. دیٹ مینس کہ وہ ہر دور میں اپلیکیبل رہا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کی ہے, ضرورت پڑتی رہی ہے, اور ایسے پروگریسو اٹھتے رہے ہیں. تو یہ جو اشتراکیت ہے انسیسٹرز کے ساتھ, وہ یقیناً بہت ضروری ہے, اور کسی آئیڈیا کے بڑا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. مطلب میں ایک چیز سمجھ رہا, مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اس طرح بالکل ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہے کہ اس ٹاپک پہ اپنے گزارشات پیش کیے ہیں, کچھ جو آپ نے سیکھا اس کی روشنی میں. اچھا, جو اس میں جو دونوں اساتذہ نے پوائنٹ بنیادی پیش کیا تھا, کسی حد تک تو وہ آ گیا آپ کی بات. جی بالکل. مگر کسی حد تک تھوڑا سا نا اس میں پرابلم آ رہی ہے اسلام پروگریسو کی وجہ سے. جی تو وہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. پروگریسو عموماً اسے آدمی کرا رہتا ہے, تو اس میں اصلی بنیادی جو پرابلم ہے وہ ٹرمز کو مزید تھوڑا سا شاید جس طرح ہمارے ٹیچرز نے ڈیفائن کیا تھا, اگر میں اس کو یاد دلاؤں میں اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی پلیز کہ ایک واضح فرق ہے. ماڈرنٹی ہم لغوی معنی میں نہیں سوچتے, انہوں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک اصطلاح ہے ایک سوچ کی, جس کی بنیاد مٹیریلزم اور ریشنلزم. جی اس سوچ کو اصطلاح میں ماڈرنٹی کہتے ہیں. ڈکشنری میں تو وہ ماڈرن ہوتا ہے جو آج کل ہے, مگر یہ اس کی بحث نہیں ہے. جی بالکل. یہ بحث آئیڈیاز کی ہے
جس کے تحت مادیت کا جو سوچ انسانیت میں پھیلی جی اس کو ماڈرن دور کہا گیا، پوسٹ ریلیجن۔ اس کے برعکس جو پری ماڈرن تھاٹ ہے وہ کھڑا ہے۔ جی بالکل، اس کی سوچ جو ہے وہ ایک اس کی مادیت سے بڑھ کر سوچ ہے جی، اور اس کا کہنا یہ کہ وہ حقیقت کے بارے میں سوچ ہے، اور انسان کی پوری زندگی مقصد کو ایک بڑے کینوس پہ دیکھتا ہے جس میں انسان کی حقیقت اس کی روح ہے اور کائنات کی حقیقت خدا ہے جی۔ اس کی روشنی میں جب دنیا کو اور چیزوں کو دیکھا جائے تو ہر چیز الگ ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو یہ ان کا مین مقصد تھا کہ نہ چاہتے ہوئے ہم نے، جیسے رضوان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ماڈرن ورلڈ ویو ہے وہ ہمارے لاشعور میں آ چکا ہے اور وہ بیسکلی مادیت کا ورلڈ ویو ہے، بالکل صحیح۔ جبکہ جو روایتی فنون ہے جیسے مسجد وزیر خان میں جائیں آپ جی، تو وہ آپ کے سامنے قرآنک ورلڈ ویو کو پیش کر رہا ہے، بالکل صحیح۔ وہ یعنی کہ بغیر لفظ ادا کیے ہوئے وہ آپ کو ایک ایسی معبود میں لے جا رہا ہے جو کہ اس حقیقت کی یاد دلا رہی ہے جو اس دنیا سے زیادہ حقیقی ہے۔ میں شاید آپ کی طرح کھول کے نہیں اس طرح بیان کر پایا، لیکن میرا اشارہ تھا اس چیز کو لے کے کہ پروگریسو جو ہونا ہے وہ دو طرح کے ہیں پروگریسو، ایک پروگریسو ہیں لیکن در حقیقت وہ آرتھوڈاکس ہیں کہ اپنے اندر تبدیلی کوئی نہیں کرنی۔ دوسرے پروگریسو پہلے سے موجود حقیقتوں کو لے کر انہیں بہتر طریقے میں موجودہ دور کے لیے ڈیفائن کرنا، موجودہ دور کے لیے ان کی نئی انٹرپریٹیشن تیار کرنا، نئی انٹرپریٹیشنز بنانا جو آج کے لوگوں کے دور کے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکے، وہ پروگریسو ہے۔ اور یقیناً میں اس پہ کہہ چکا ہوں کہ کسی آئیڈیا کے سچے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کتنی دیر سے پرویل کر رہا ہے اور کتنے لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ویز میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جیسے اساتذہ نے بھی بیان کیا تھا اس حوالے سے کہ جب سے پریس میڈیا آیا اور ہر شخص کی ایکسیس میں آ گیا ریولیوشن کے پیغام کو لینا، تو ہر شخص نے اپنے انداز میں اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی، اور وہ کانٹیکسٹ نہیں جانتا، وہ اس کا مقصد نہیں جانتا کہ وہ جو پرٹیکولر آیت ہے، جو پرٹیکولر ریفرنس ہے، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کس موضوع پر آئی۔ تو جو اساتذہ جو آج موجود ہیں، جو ماڈرن ورلڈ ہے جس نے سب تک رسائی کر دی، اس نے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس طلباء کے درمیان جو فرق تھا وہ واضح کر دیا، اور وہ بڑا سے بڑا ہوتا چلا گیا۔ یعنی اب اساتذہ بھی اسٹوڈنٹ بنے پھر رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اساتذہ، تو یعنی فرق کوئی نہیں رہا، احترام کوئی نہ رہا، اور وہ احترام مرتا چلا گیا، اور جو یونٹی سے دور چلا گیا۔ اور نیچر کا یہ قانون ہے کہ اکٹھا رہا جائے، اکٹھا کھایا جائے، اکٹھا بیٹھا جائے۔ تو جس شخص نے ماڈرن ہو کے اس دوری کو اور دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اصل میں غلط راستے پر ہے، وہ اصل میں وہ ماڈرن ہے جس نے خرافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر سے آپ سب کا پلیز آپ نے بہت اچھا ماڈرن اور ریلیجن کا جو ڈفرینس ہے اور ڈسٹنس ہے جی جی اس کو ریکنسائل کرنے کا کوئی آئیڈیا آپ نے؟ میں عام آدمی ویسے اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے مفکرین اس پہ ضرور کام کر رہے ہوں گے اور اس پہ سوچتے بھی ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسپیس ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اسپیس جتنی کم ہوگی یہ اتنا کم ہوگا۔ دونوں طرف سے سپریورٹی کمپلیکس ہے، ان کے پاس ہے طاقت کا کمپلیکس، مٹیریل ورلڈ کا کمپلیکس، اور ان کے پاس ہے وہ ایسی قوت جو دکھا نہیں سکتے، وہ فیل کروا سکتے ہیں، ایکسپیرینسز کینٹ ایکسپلین۔ تو یہ جو سپریورٹی کمپلیکس ہے دونوں دور ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک بات ہے خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرق، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ یعنی کہ ان کو ماڈرنٹی جو تھی وہ اتنی بھاری سی جب وہ یورپ کے سفر پہ گئے اور جرمنی میں جا کے پی ایچ ڈی کی، انہوں نے یہ کہا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، یعنی کہ وہ جو ریلیجن کا سے اخذ جو انہوں نے طاقت دی تھی وہ ان کو بہکا نہیں سکتی یورپ کے سفر پہ۔ بہتر تو یقیناً اقبال بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا تھا۔ جی 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 بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی جی ماڈرنزم والوں نے ترقی کی تھی، جی
یا وہ کام کیتا کتاباں لکھنیاں انہوں نے ورک آؤٹ کیتا اور انہوں نے پیرل جڑے بندے کھڑے سی جڑے ٹریڈیشن نو کام کرتے پے سی اور وہ مطلب دستے پے سی بالکل کیتا ہے جی کیتا ہے تے رہا ہے ورنہ اے اینے قوت والے سن کہ وہ صفاستی تو مٹا دیں انہوں نے جی ہر بندہ دیکھ کے بڑی جلدی انہوں ریئلائز کر لینا جی جس نے کوئی بندہ ماڈرنٹی تے کھلوتا ہوئے گا اور وہ دے خلاف کھلوتا ہوئے گا ٹریڈیشن دے خلاف ٹریڈیشن کی جھلکیاں دکھاندی تے وہ کی فیل کرتا ہے ٹریڈیشن دا بہت تعلق ہے آپس دے نال ایک یونٹی اور آپس دے نال ایک خاص تعلق جڑا ہے میرا تہاڈے نال ہے تہاڈا کسی اور نال ہے اس چیز دا ہونا بہت ضروری ہے تو جدو اے نہیں تعلق جنہ کم ہوندا جائے گا یعنی میں تے تہاڈا جڑا فاصلہ جنہ وددا جائے گا اونی ساڈی دوری ودی جائے گی ٹریڈیشن تہاڈی ہور ہوندی جائے گی میری ہور ہوندی جائے گی تے کلے بندے دی ٹریڈیشن کی ہوندی جی 2 منٹ شاید رہ گئے یا کوئی آخری کامنٹ کرنا چاہے آپ سب کا بہت شکریہ یہ شعر دوبارہ سنا دیں جی پلیز ہیرا نہ کر سکا مجھ کو جلوائے داد اس طرح ہیرا نہ کر سکا مجھ کو جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اور آپ سب حضرات فیس بک لائیو والے بھی آپ سب حضرات آئندہ آنے والی سیٹنگ میں ضرور آئیے گا ہاں جی اور میرے جو باقی کلاس میٹس ہیں رضوان صاحب وہ بہت ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں انہیں سننے کے لیے تو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت عمدہ ماشاءاللہ